الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا علم کیسا تھا، آپ کا تقوی و ورع کیسا تھا، اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے عرض کریں گے تاکہ عوام اہل سنت یا جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبین ہیں، متعلقین ہیں، ان کے دلوں میں علماء کی محبت کو اجاگر کیا جائے، محبت کو پیدا کیا جائے، علماء کی تعظیم و تکریم جو لوگ نہیں کرتے ان کے دل میں بھی علماء کی محبت اور تعظیم پیدا ہو جائے۔ تو سامعین محترم، ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں چند احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو علماء کے مقام، علماء کے مرتبے کا آپ کو اندازہ ہوگا، علماء کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دین کے طالب علم ہیں یا دین کے جو علماء ہیں، جو دین پڑھنے پڑھانے والے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سکھانے والے، سنت کو سکھانے والے، دینی تعلیم دینے والے، ایک فقیہ، ایک عالم کا کتنی مقام و مرتبہ ہے۔ دنیاوی تعلیم کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم اچھی چیز ہے، دنیاوی تعلیم سے شعور آتا ہے، روزگار ملتا ہے، جاب ملتی ہے، نوکریاں ملتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات تو چلتے ہیں، لیکن اس دنیاوی تعلیم کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قبر میں وہ دنیاوی تعلیم، جس نے ریاضی پڑھا ہے وہ ریاضی بھلا کیا قبر میں فائدہ دے گی، یا جس نے جناب فزکس پڑھا ہے، بیالوجی پڑھی ہے، سائنس پڑھی ہے، دیگر علوم دنیاوی جو اس نے پڑھے ہیں وہ آپ کو نہ قبر میں فائدہ دیں گے، نہ حشر میں فائدہ دیں گے، نہ ان کی وجہ سے آپ کو کوئی مقام و مرتبہ ملے گا۔ ہاں، جو دین پڑھانے والے ہیں، جو دین کے علماء ہیں، جو فقیہ ہیں، جو محدث ہیں، جو مفسر ہیں، جو مؤرخ ہیں اسلام کے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان علماء کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں، تو جب سنیں گے تو آپ کو علماء کی قدر، علماء کے ادب، علماء کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ علماء کا دین کے اندر کتنی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے وہ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علماء ہیں، جو علم جاننے والے ہیں، دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وہی بندے ہیں جن کے پاس علم ہے، اور وہی علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے تو سب ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی یہ شان بیان فرمائی کہ علماء
اللہ تبارک و تعالی سے باقی عوام کی بنسبت زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی تابعداری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری آیات مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل علم نہیں ہے، جو علم والے ہیں، ان کے درجے بلند، ان کے درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل علم ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ عرض کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں، فرمایا کہ بے شک امر اور نہی، یعنی جو حلال اور حرام کے متعلق علم ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امر اور نہی یعنی حلال اور حرام کے بارے میں جو علم ہے، ان حلال و حرام کے بارے میں علم کا ایک باب جاننے والا، ذرا اس قول کو غور سے سننا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امر اور نہی یعنی حلال اور حرام کا ایک باب جاننے والا، یعنی پورا علم جاننے والا نہیں، صرف حلال و حرام کے باب کا ایک علم جاننے والا مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ 70 غزوات میں شریک ہو، وہ تلوار چلائے، وہ زخم کھائے، وہ اسلام کی خاطر اپنا خون بہائے، اپنا مال لگائے، اپنی سواری کو دوڑائے، اور جناب والا وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس 70 غزوات میں شریک ہونے والے سے مجھے حلال و حرام کے متعلق ایک باب جاننے والا شخص مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل علم کو، یعنی دین کا علم پڑھنے پڑھانے والوں کو، دین کا علم رکھنے والوں کو، ایک فقیہ کو، ایک عالم کو آپ زیادہ پسند فرماتے تھے بنسبت دیگر عبادت گاروں سے۔ تو سامعین محترم، یہ تو میں نے صرف ایک حضرت ابو ہریرہ کا قول پیش کیا ہے، اور اللہ کی قرآن کی 2 آیاتیں پیش کی کہ اللہ کے جو علم والے بندے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے درجوں کو بلند فرماتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے اللہ اہل علم کے درجے زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ علماء ہی ہیں دین کے، جن کی آج ہمارے معاشرے میں قدر نہیں کرتے، جن کو مختلف ناموں سے پکارا، مولوی فلاں تے، مولوی فلاں تے، ملا تے فلاں تے، داڑھی رکھ کے فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی داڑھی پہ یا اس کے علم پہ طنز کریں، اس کے علم پہ جناب والا اس کے تقوی پہ طنز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غلطی نہ کی ہو، انجانے میں ہو گئی ہو۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ المیہ ہے کہ لوگوں کو آج کچھ قادیانی قوتیں، کچھ ایسے جناب والا لبرل لوگ آ گئے ہیں جو علماء سے متنفر کر رہے ہیں، علماء سے نفرت دلاتے ہیں، مولوی جناب اسلام کے اندر تفرقہ پھیلا رہے ہیں، مولوی یوں کر رہے ہیں، مولوی فلاں کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، آخر میں صرف ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے کسی عالم دین عالم با عمل کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اذیت دی، اس نے اللہ کو تکلیف اور اذیت دی۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہے، یہ معمولی الفاظ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری امت کے عالم دین کو، عالم با عمل کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے مجھ اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کے بارے میں عرض کریں گے، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔